الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج میں جس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ نہایت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، بہت ہی حساس قسم کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو سمجھنا میرے ہر مسلمان بھائی اور بہن پر فرض ہے۔ ہم دانستہ طور پر سمجھتے ہوئے اور نہ سمجھتے ہوئے ان دونوں صورتوں میں شرک کر جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ شرک کیسے کر جاتے ہیں؟ شرک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرا دینا، کسی کو اس کا ہم پلہ قرار دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کس طرح سے شرک کرتے ہیں؟ اب ذرا ڈیٹیل سے میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور آپ دیکھیے گا، سوچئے گا کہ کیا ہم کہیں اس گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب شرک ہم کیسے کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کم علمی کم عقلی کی وجہ سے نادانستہ طور پر شرک کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات کو ذہن نشین کر لینا، یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نفع دینے والی ذات بھی اللہ ہے، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون خود ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پڑا، تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے، نفع پہنچانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے آزادی دلوائی۔ پھر جسے اللہ تبارک و تعالی نقصان دینا چاہے، ذلت دینا چاہیں، تو ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ آپ فرعون کا حال دیکھ لیجئے۔ تو نفع اور نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس مہینے میں نہ تو شادی کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں نہ ہی کوئی خوشی کرنی چاہیے۔ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گی، کوئی خوشی کریں گے تو وہ غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں قطعاً نہیں ہے۔ اور رہی بات شادی کا تعلق کہ شادی اس مہینے میں ناکام ہو جائے گی، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، میرے جن بھائی بہنوں کی شادی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، رجب کے مہینے میں ہوئی، یا کسی اور مہینے میں ہوئی، تو کیا وہ ناکام نہیں ہوئی؟ کتنی شادیاں ایسی ہیں جو سفر کے علاوہ دیگر مہینوں میں کی گئیں لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ مہینہ نہیں ہے، ناکامی کی وجہ مہینے، سال یا دن کو قرار دینا، یہ شرک ہے جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم سے شرک سرزد ہو جائے نادانستہ طور پر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ، تیرے فعال کے بغیر کوئی فعال نہیں،
تیری بھلائی کے بغیر کوئی بھلائی نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد جس وجہ سے اس نے شرک کا ارتکاب کیا تھا اس کو وہ کرے. مثلا ایک شخص، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ادوار میں لوگ کوئی سفر کرتے تھے تو اگر کالی بلی راستے سے گزر جاتی تھی تو وہ واپس پلٹ آتے تھے، وہ سفر نہیں کرتے تھے. ان کا یہ ماننا ہوتا تھا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، لہذا اب سفر کرنا بیکار ہے، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. تو جیسا ہم گمان کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو بہنوں، یہ تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام دن اللہ کے ہیں، ہر سال اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا، آپ بھی اللہ کے. تو سب کچھ میرے رب کا ہے. عزت ذلت نفع نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے. زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کامیابی ناکامی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. پھر ہم کسی مہینے کو بیس بنا کر، وجہ بنا کر شرک کا ارتکاب کیوں کریں کہ جس سفر کے مہینے میں شادی ہوئی تو ناکام ہو گئی. میں تو کہتا ہوں کہ آپ سفر کے مہینے میں شادی کریں، اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو بدعت کا خاتمہ ہوگا. اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جس کا تعلق نہ قرآن اور حدیث کہیں سے بھی ثابت نہ ہو، قرآن اور حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہ ہو، اس کا نام بدعت ہے. آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ محرم کا مہینہ آیا، کتنی مرتبہ سفر کا مہینہ آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں کتنی مرتبہ محرم الحرام کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ آیا. کسی ایک بندے سے بھی، کسی ایک شخص سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے محرم اور سفر کے مہینے میں خوشی کرنے سے انکار کر دیا ہو، محض اس لیے کہ اس مہینے میں بدشگونی آتی ہے. تو خدارا ان بدعات سے بچیں اور شرک سے بچیں، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ تمام شرک معاف فرما دے جو ہم سے نادانستہ طور پر ہو گئے ہوں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.